السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ایک ٹیچر ہیں، وہ ایک انٹرو دینے کے لیے جا رہی ہیں. تو یہ فرسٹ ٹائم میں اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں، رائٹ. کافی ٹیچر میں سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم جب انٹرو دینے کے لیے جائیں ٹیچرس کا، تو ایسے کیا ٹیکنیکس اپلائی کریں کہ ہم ٹیچنگ میں ریکمینڈ ہو جائیں. بڑے بڑے اسکولس میں، بڑے بڑے اداروں میں ایسی کون سی ٹیکنیکس ہے؟ وہ میں ٹیکنیکس آپ کو بتانے لگا ہوں جو میں خود اپلائی کرتا ہوں، رائٹ. کہیں بھی میں ڈیمو دینے جاتا ہوں، کہیں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بڑے ادارے ہیں، رائٹ. میں ان کے نام ہی نہیں چاہتا. پورے پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے ایچ رائٹ. ایچ ہے، اور باقی ادارے بہت زیادہ ہیں، رائٹ، جو کہ اے پی ایس ہے، ڈی پی ایس ہے، اور لاٹ آف دی انسٹیٹیوٹس جہاں پر میں گیا اور ود ان دی منٹس، رائٹ، میں ریکمنڈ ہو جاتا ہوں، میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں، میری جوائننگ ہو جاتی ہے. لیکن میں جوائننگ نہیں دیتا، وہ علیحدہ بات ہے. یہ جوائننگ دینے کا ریزائن دیتا ہوں، اٹس اینڈ دا میٹر. لیکن ایسے میں کون سی ٹیکنیک اپلائی کرتا ہوں جس سے میری ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، مثال کے طور پہ ایک ٹیچر میرے موجود ہے، رائٹ. وہ اردو کا ڈیمو دینے جا رہی ہیں ایک اچھے نیشنل لیول کے اسکولس کے اندر جہاں پر سیلری پیکیج اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا فرسٹ آف آل آپ اردو کا جب وہاں پہ ڈیمو دینے کے لیے جائیں تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ ڈیمو دیتی ہیں کلاس کے اندر، تو پیچھے جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو میئر کرنے کے لیے، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آپ پڑھانے گئی ہیں. تو کیوں نہ انہیں ایسے پڑھایا جائے جو کہ کوئی نہ جانتا ہو. فرسٹ 5 منٹس کے اندر انہیں امپریس کر دیا جائے. سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے بتانے کا انداز. جب بھی آپ کوئی چیز بات کیا کریں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہینڈس کو موو کیا کریں. اسے کہتے ہیں گیسچر لینگویج. ہاتھ کو موو کرنے سے آپ کی ہارٹ بیٹنگ کنٹرول میں رہتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوتا. جو بچے بالکل کانسٹنٹ ہو کے بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ کانفیڈنس کو لوز کرتے ہیں. جب پبلک کے لیے بات کریں، 5 لوگ سامنے بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں یا 500 بیٹھے ہیں، اگر ہینڈس کو موو کرتے رہیں گے تو آپ کی ہارٹ بیٹنگ آپ کے کنٹرول میں رہے گی. سیکنڈ پوائنٹ، جیسے کہ آپ اردو کا ڈیمو دینے جا رہی ہیں تو آپ نے اسٹارٹنگ کرنی ہے، السلام علیکم بچوں، کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ بچے بولیں گے وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل آپ نے کہنا ہے سب بچوں بکس بند کر دو، آج ہم بکس نہیں پڑھیں گے، آج اردو کو ہم پڑھیں گے کسی اور الگ طریقے سے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس چیز کو کہ تشریح میں پورے نمبر کیوں نہیں آتے. جتنے بچے میں انتہا کوشش کر کے تشریح کو یاد کرنے کی میں جان لگا دیں لیکن تشریح میں پھر بھی پورے نمبر نہیں آ پاتے، اس کی وجہ ہے سب سے بڑی لائن. اس شعر میں شاعر کہتا ہے، یہ لائن کبھی بھی تشریح کے اندر نہیں لکھنی چاہیے بلکہ شاعر کا نام لکھنا چاہیے. اگر شاعر کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، ظفر علی خان یا مرزا غالب یا کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے نام سے اسے مطابق کریں. یعنی اس شعر میں مرزا غالب یہ کہتے ہیں، یہ کر کے لکھیں. اور شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، ایک اوپر کا ایک نیچے کا، تو 2 شعر کے الگ الگ پیراگراف بنائیں. آپ دونوں شعروں کے دونوں مصروں کی ساتھ ہی تشریح کرتے ہیں، اس سے نمبر کم آتے ہیں. پہلا مصرع لکھیں آپ، اس کے بعد اس کی تشریح کریں 5-6 لائنوں کی، پھر دوسرا مصرع لکھیں، پھر اس کی تشریح کریں. اگر اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ کو پورے نمبر آ جائیں گے. جیسے ہی بیٹا رابعہ بیٹا آپ یہ بات بولیں گے نا، جو جج بیٹھے ہوں گے ان ججوں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ تشریح میں زیادہ نمبر کیسے لینے ہیں. اس کا اگلا پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ آتا ہے خلاصہ کیسے لکھتے ہیں. خلاصہ لکھنے کا طریقہ میکسیمم کیا 99% بچوں کا غلط ہے. اردو میں ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی ہمارے نمبر کم آتے ہیں، اس کی وجہ ہے خلاصہ جب بھی ہم کسی چیز کا لکھتے ہیں تو ہمیشہ ہم کیا شروع کرتے ہیں، ہم پورے کا پورا سبق جتنا ہمیں پڑھا ہوتا ہے، جتنا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اسے لکھنا شروع کرتے ہیں. خلاصے میں اسٹارٹنگ کیسے کرنی ہے؟ اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے چیز کردار. اگر آپ کوئی ایسا خلاصہ لکھنا ہے جس میں ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے، اور ایک یہ ہے وہ ہے یا کچھ بھی، جیسے کہ میں خلاصہ لیتا ہوں ایک اردو کی کتاب ہے، اس کا نام دیو مالی بڑا مشہور ہے. اس کا میں اگر خلاصہ لکھوں گا تو میں سب سے پہلے کیا لکھوں گا، اس سبق کے اندر ایک مالی ہے جو کہ پودوں سے بہت انتہا محبت کرتا ہے، اور اس سبق کے اندر طوفان آیا تھا جو کہ پودوں کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. پھر وہاں سے میں خلاصہ شروع کروں گا. یعنی پہلی 2 لائنیں ایسی لکھوں گا جس سے پڑھنے والوں کو واضح ہو جائے کہ اس خلاصے میں کردار کون ہے اور ان کا کیا کیا کردار ہے. اس کے بعد میں اسے لکھوں گا اور کم سے کم میں اسے 5 پیراگراف کی شکل دوں گا. ہر پیراگراف میں 6 یا 7 لائنیں لکھوں گا اور ہر پیراگراف کو میں سینٹر سے شروع کروں گا، نہ کہ لائن کے شروع سے شروع کروں گا. ابھی دیکھو میں اردو پڑھا رہا ہوں بغیر کتاب کھولوائے. یعنی اگر آپ چیپٹر کھول کے وہاں پہ ڈیمو دو گی نا کہ چلو بچوں چیپٹر میں 3 اوپن کرو، ریڈنگ کراتی ہوں، املا کراتی ہوں، سمجھ لیں آپ کو وہ نہیں رکھیں گے. جس طرح میں ڈیمو دینے کے کہہ رہا ہوں اگر آپ انہیں ویسے ڈیمو دیں گی تو آپ کی مرضی کی تنخواہ دیں گے وہ آپ کو. اور اگر وہ آپ وہاں پہ نہیں بھی رکھتی تو زندگی بھر وہ ادارہ ترستا رہے گا کہ آپ ان کے ادارے میں کیوں نہیں کی. ڈیمو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بیٹا، بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو آبزرو کیا ہے. ایک ادارہ تھا بہت بڑا، وہاں جب میں نے ڈیمو دیا تو ڈیمو کے دوران انہوں نے یہ کہا بعد میں کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس دن آنا ہے یا نہیں آنا، ہم سلیکٹ کریں گے تو آپ کو کال کر دیں گے. تو اسی ٹائم میں نے روم میں انہیں کہا کہ سر مجھے ابھی بتا دیں، کیا پتا میں جوائننگ دوں یا نہ دوں. تو میری طرف دیکھنے لگ گیا کہ مطلب آپ فیصلہ کریں گے آپ نے آنا ہی یا نہیں آنا. میں نے کہا یس سر میں خود فیصلہ کروں گا، آپ بتائیں مجھے کیا کیا سیلری دیں گے، کیا ڈیوٹیز ہوں گی، کیا ٹائمنگ ہوگی، کیا چیز ہوگی، کیا چیز ہوگی. دین میں سوچوں گا کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. ناٹ یو ول ڈیسائڈ کہ آئی ول سلیکٹڈ اور ناٹ.
ٹھیک ہے. یہ کانفیڈنس آپ کے اندر جب پیدا ہوگا جب آپ اپنی اسٹڈی پیٹرن کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کریں گے. یہ جو پوائنٹ میں بول رہا ہوں یہ پوائنٹ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پوائنٹ آپ کے غرور میں چلا گیا اور تکبر میں چلا گیا تو آپ کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ بھی یہ پوائنٹ ہوگا کہ سر آپ نے رکھیں میں خود بتاؤں گی کہ میں نے آنا ہے نہیں آنا. یہ پوائنٹ آپ مت بولیے گا. سمجھ آ رہی ہے. یہ پوائنٹ اس لیول پہ جا کے بولتے ہیں جب آپ کو پوری گرپ ہو کہ اگلا بندہ آپ کے ورڈس کو سافٹ لے رہا ہے اور آپ نے پورے روم کے ٹمپریچر کو کنٹرول میں رکھ کر کے رکھا ہے اور اگلے کے مائنڈس آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ نے جو ڈیمو دیا باقی کوئی اور ٹیچر ویسا ڈیمو نہیں دے سکتے. پھر ان ورڈس کو بولنا ہے ورنہ آپ نے ان ورڈس کو نہیں بولنا ورنہ یہ ان ورڈس کو بولیں گے ویسے ہی آپ کو فیل کر دیں گے. لاسٹ پوائنٹ ہم لوگ جب بھی فل ان دا بلینکس کرتے ہیں پیپرس کے اندر اردو کی تو میکسیمم بچوں کی غلط ہوتی ہیں کیونکہ میکسیمم بچوں کے دماغوں میں یہی ہوتا ہے کہ فل ان دا بلینکس ساری کی ساری سبق کے اینڈ سے آتی ہیں. حالانکہ سبق سے اینڈ سے ایک بھی فل ان دا بلینکس نہیں آتی. ساری فل ان دا بلینکس نظم اور غزل کے آخر سے آتی ہیں جو کہ بچے نہیں پڑھتے. سمجھ آ گئی. اتنا ڈیمو بہت آج کے لیے. اللہ حافظ. دیکھتے ہیں. چلو ایک پوائنٹ بتا دوں. ایک جگہ میں نے ڈیمو دیا تھا میتھ پہ اور میتھ کے ٹیچر کی جاب تھی اور میں کلاس میں گیا اور میں نے بورڈ پہ لکھا MATH میتھ اور میں نے پوری کلاس سے پوچھا کہ M سے کیا بنتا ہے, A سے کیا بنتا ہے, T سے کیا بنتا ہے اور S سے کیا بنتا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا. اور جو پیچھے جج بیٹھے تھے مجھے چیک کرنے کے لیے میں نے کہا جج صاحب آپ بتائیں گے M سے کیا بنتا ہے, A سے کیا بنتا ہے, T سے کیا بنتا ہے, S سے کیا بنتا ہے. تو کسی کو نہیں پتا تھا. ایک ہی بال ماری, ناک آؤٹ کیا اور ریکمنڈ ہو گیا. دیکھتے ہیں چلو ہم کیا بھی. اللہ حافظ.